نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سامعین ذکر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چلے آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. سامعین ذکر، جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ مومنین کے لیے ایک خاص تحفہ ہے. نماز جمعہ سے انسان کو نمازی کو بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں جنہیں فضائل جمعہ کہا جاتا ہے، اور ان فضائل سے انسان میں وہ خواص پیدا ہوتے ہیں جن کا شریعت مطہرہ تقاضا کرتی ہے. جمعہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں تشریف لے جائے اور جو اس کے مقدر میں جتنی نماز وہ ادا کرے، پھر امام کا خطبہ سنے اور اس کے بعد نماز ادا کرے تو اس کے گناہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ 3 دن زیادہ کے گناہ معاف. اور ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت اگر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور جو بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جو بھی جائز دعا اللہ کے حضور انسان اللہ تعالیٰ سے کرے وہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. پھر اس میں مختلف روایات ہیں، علماء کے مختلف رائے ہیں. یہ کہا جاتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گھڑی جب امام خطبہ کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے تک ہے،
اور اس گھڑی میں جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے جائز دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث کے راوی ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے نمازی کا نام اپنے رجسٹر پر لکھتے ہیں. ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے تو ہر آنے والے انسان کا اس رجسٹر پر نام لکھتے ہیں. تو جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی نیت سے داخل ہوتا ہے تو اس کے ثواب کا آپ ایسے کر دیں کہ جیسے ایک اونٹ کے قربانی کرنے کا جو ثواب ملتا ہے پہلے بندے کو ملتا ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد جو بندہ داخل ہوتا ہے مسجد میں تو ایک بیل یا گائے کا ثواب اس کو جیسے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. پھر ایک دمبے کا جو اس کے بعد جو بندہ آتا ہے تو اس کو ایک دمبے کا قربانی کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اسے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی کا ثواب جتنی قربانی کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مرغی کے انڈے کا ذکر ہے کہ اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. تو پھر جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ کے لیے آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر باندھ لیتے ہیں. وہ رجسٹر کو باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ سنتے ہیں. اور اس ایک یہ بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ جمعہ کے دن جتنی تیاری سے سب سے پہلے آیا جائے. لیکن جب دنیاوی کاموں میں ہم کسی کی شادی پر بھی جاتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس بندے کی شادی پر آئیں اسے ضرور ملے, وہ ہمیں ضرور دیکھ لے. اور پھر جب وہ دنیا کے ہم لین دین کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا نام اس میں ضرور آئے کہ مس نہ ہو جائے اور نام بھی اتنا ہمارا کلیئر نظر آئے کہ اس کو پتہ چلے جائے کہ یہ فلاں حاجی صاحب انہوں نے یہ خدمت کی ہے. تو اللہ کے حضور جب فرشتے آپ کے رجسٹر لے کر حاضری لگا رہے ہیں اے بندہ مومن تمہاری حاضری اس پہلی لسٹ میں ہونی چاہیے کہ جب وہ رجسٹر کھلے تو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا ہے. پھر جمعہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن 80 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ جمعہ کے دن 80 ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور پر درود شریف کیسے پڑھا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی. اب یہ درود پاک 80 ٹائم a person will recite this درود پاک on day after Jummah 80 times. Allah Tabarak wa Ta'ala is 80 years sins forgives. He forgive the sins for last 80 years. This is the barakah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se Durud Pak. If you read the Durud Pak, Allah Tabarak wa Ta'ala forgive your sins. پھر جمعہ کے دن سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اس لیے کہ جمعہ کے دن جو بھی مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے. اور آقا کریم جانتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے. اور جو بندہ جتنا زیادہ درود جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرا قریب ہوگا, جنت میں اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا. پھر کچھ جمعہ کے آداب ہیں. انسان کو جمعہ والے دن غسل کے بہت ہی بڑے اس میں فضائل غسل کرنا چاہیے. اور جب وہ غسل کریں تو یہ نیت کریں دل میں کہ اللہ
جس طرح میں غسل کر کے اپنے جسم کے میل کو دور کر رہا ہوں، مولا میرے اندر کی جو بھی گناہ ہیں ان کو بھی دھو دے، اور میرے اندر کو، میرے باطن کو مولا منور فرما دے، اور پھر اچھے کپڑے پہنے، نماز جمعہ کے لیے وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، کہ جمعہ کا دن اتنا افضلیت رکھتا ہے، اتنا افضل دن ہے کہ اس میں جو بھی آپ اعمال کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ صلہ دیتا ہے، اور پھر جتنے ہی محبت سے آپ وقت سے پہلے تیار ہوتے ہیں، ایک اچھا لباس پہنیں۔ جو پہلے وقت تھے لوگ غریب تھے، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اتنے ہمارے پاس لباس نہیں ہوتے تھے ان لوگوں کے پاس، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 لباس بنا لیں، ایک یہ ہو جس میں آپ کام کاج کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کرتے ہیں، اور ایک ایسا لباس جو جمعہ کے دن جب اللہ کے رسول اور اللہ کے حاضری کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں جمعہ کے لیے جائیں تو وہ لباس پہن لیں۔ پھر سفید لباس کو زیادہ پسند کیا گیا کہ سفید لباس کو غسل کریں، پھر خوشبو لگائیں، پھر اگر ممکن ہو تو آپ نزدیک رہتے ہیں تو پیدل چل کر آئیں، جب آپ پیدل چل کر آئیں گے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اگر مسجد میں رش ہے تو کبھی بھی پھلانگ کر آگے نہ ہوں، جہاں پر آپ کو جگہ ملتی ہے وہی بیٹھ جائیں۔ اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھا؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تو پھلانگ کر جا رہا تھا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھلانگ کر جانا، دوسروں کے کندھے پھلانگنا، جہاں پر بزی ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ آخر میں آئیں، ان کی روٹین ہے، سامنے بیٹھے، میں کیا ہوا؟ آپ کو یہ روٹین ہے، کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد کے آداب بھی ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ پھر خطبہ کے دوران کبھی بھی بات نہ کریں، ایون کہ ایک آدمی یا 2 بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بھی آپ نے گناہ کیا۔ کسی بھائی کو یہ نہ کہیں کہ میرے یہاں یہ جگہ میرے لیے چھوڑ دیں، اگر اس میں بٹوین جگہ ہے تو اسے تھوڑا سا آگے کہہ دیں تھوڑی سائڈ پر ہو گئے، لیکن اس سے جگہ لے کر خود نہ کریں، خاموشی سے خطبہ سنیں۔ اس کی بڑے فضائل خطبہ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، جب انسان مسجد داخل ہوتا ہے تو فرشتے نام لکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ پہلے آیا، اس کے بعد یہ فلاں بندہ آیا، پھر یہ فلاں آیا، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آ جاتے ہیں اور امام کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فضائل جمعہ میں سے ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن اس کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے وہ پردہ فرما جاتا ہے، تو قبر کا عذاب اس پر کم ہو جاتا ہے۔ اتنے فضائل جمعۃ المبارک کے۔ تو دوستان مکرم، یہ کوشش کریں کہ جمعہ والے دن اپنے آپ کو، جیسے جو میں عید ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو کسی دنیاوی کام پر جانے، کسی نے بلایا ہوا ہمیں، کسی نے ہم کو شادی